اپنے اندر پرندے کی طرح عاجزی پیدا کرو جو آسمان کی بلندیوں کو چھو کر بھی اپنی گردن جھکا کر رکھتا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا جب تم امیدیں باندھتے دور جا پہنچو تو موت کی ناگہانی آمد کو یاد کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا آج کا انسان دولت کو خوش نصیبی سمجھتا ہے اور یہ اس کی وہ بد نصیبی کا ثبوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کسی کے ایمان کا اندازہ اس کے وعدوں سے لگاؤ۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگے۔ امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا 3 کام عزت بڑھانے کا سبب ہوتے ہیں: سلام کرنا، مجلس میں کسی کو جگہ دینا اور لوگوں کو ان کے اصل نام سے پکارنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب تمہیں کوئی تحفہ دیا جائے تو اس سے بہتر واپس کرو اور جب کوئی نعمت دی جائے تو اس سے بڑھا کر اس کا بدلہ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب گناہوں کے باوجود اللہ تعالیٰ کی نعمتیں مسلسل تمہیں ملتی رہیں تو ہوشیار ہو جانا کہ تمہارا حساب قریب اور سخت ترین ہے۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ مشکل وقت دنیا کا سب سے بڑا جادوگر ہے جو ایک لمحے میں آپ کے چاہنے والوں کے چہروں سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جس انسان کی جان نکل جائے وہ زندہ نہیں رہتا لیکن جس انسان کا احساس نکل جائے وہ انسان ہی نہیں رہتا۔ بیوی سے آہستہ اور نرم لہجے میں بات کریں، بیوی کا دل بہت نازک ہوتا ہے۔ یہ سنت نبوی ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے۔ خود کو کمزور ظاہر کرنا پڑے بجائے اس کے کہ بیوی پر ظلم اور سختی کرے۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے فرمایا ابھی موقع ہے چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، قلم چل رہے ہیں، بدن تندرست و توانا ہے، زبان آزاد ہے، توبہ سنی جا سکتی ہے اور اعمال قبول کیے جا سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا خاموشی ایک عظیم نعمت ہے، خاص طور پہ اس وقت جب اختلافات زیادہ ہوں، آوازیں بلند ہوں، علم کی کمی ہو اور دلیل کی کوئی اوقات نہ ہو۔ ہمیشہ اخلاق سے بات کرو کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی اپنی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ زندگی 2 دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرے دن تمہارے مخالف۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت ابوبکر صدیق جس پر نصیحت اثر نہ کرے وہ جان لے کہ میرا دل ایمان سے خالی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مصیبت میں ہوں تو کبھی یہ نہ سوچو کہ کون سا دوست کام آئے گا بلکہ یہ سوچو کہ اب کون سا دوست چھوڑ کر جائے گا۔ رزق ثقافت میں پوشیدہ ہے، لوگ اس کو محنت میں تلاش کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں کہ وہ جسے توڑے اسے کوئی جوڑ نہیں سکتا اور جسے وہ جوڑے اسے سارے توڑنے والے مل کر توڑ نہیں سکتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا شریر میں کوئی اچھی بات دیکھو تو اس سے دھوکہ نہ کھاؤ اور شریف سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اس سے نفرت نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس نے تجھے تیرے میں عیب بتائے اگر تجھے عقل ہو تو بے شک اس نے تجھ پر احسان کی انتہا کر دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دل کا روزہ زبان کے روزے سے اچھا ہے اور زبان کا روزہ پیٹ کے روزے سے بہتر اور اولیٰ ہے۔ امام علی رضی اللہ عنہ اگر کوئی تم سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے مایوس مت کرو کیونکہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہونا تم پر اللہ کا خاص کرم ہونے کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ دنیا میں ہزاروں رشتے بناؤ لیکن ایک رشتہ ایسا بناؤ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ حضرت امام علی نے فرمایا اگر تم نے کسی گناہ کو انجام دیا ہے تو توبہ کے ذریعے اسے مٹانے میں جلدی نہ کرو۔ انسان اور جانور حضرت علی
سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ آپ نے فرمایا کہ یہ صرف اپنے لیے سوچتے ہیں وہ جانور ہیں، اور جو دوسروں کے لیے سوچتے ہیں وہ انسان ہیں۔ ایک ولی سے ابلیس نے کہا، تجھے اللہ پر بہت یقین ہے تو اونچے پہاڑ پر چڑھ کر چھلانگ لگا دے، دیکھتے ہیں کہ تیرا اللہ تجھے بچ جاتا ہے کہ نہیں۔ ولی نے جواب دیا، یہ اللہ کا کام ہے کہ مجھے آزمائے، میرا کام نہیں کہ میں اسے آزماؤں۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ، خوشی انسان کو اتنا نہیں سکھاتی جتنا غم سکھاتے ہیں۔ رشتوں کو مضبوط رکھنے کے دروازے، جب آپ غلط ہوں تو اپنی غلطی تسلیم کریں، جب آپ صحیح ہوں تو صرف خاموشی اختیار کریں۔ اخلاق ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، تالا کھولتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ مولا علی نے رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تمہارے حسب خواہش کام نہ ہو سکے تو جس حال میں ہو خوش رہو۔ قول مولا علی، ہر چیز کا ایک بیج ہوتا ہے اور دشمنی کا بیج مذاق کرنا ہے۔ کچھ لوگ گھڑی کی طرح ہوتے ہیں، جب بھی ان کی طرف دیکھو اپنے اوقات بتا دیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا، آپ امیر المومنین ہیں، آپ نیچے کیوں بیٹھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا، نیچے بیٹھنے والا کبھی گرتا نہیں۔ ہر کسی کو ہر بات کا جواب دینا ضروری نہیں ہوتا، بہت سی جگہ پر واقعی دل بڑا کرنا پڑتا ہے، درگزر کرنا پڑتا ہے۔ ہر کوئی نہیں سمجھتا آپ کو اور ہر کسی کو آپ سمجھا نہیں سکتے۔ دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ حضرت امام علی علیہ السلام نے فرمایا، جس آدمی کی زبان خراب ہو جاتی ہے اس کا نصیب بھی خراب ہو جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، دوستی کا بھرم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کے وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ تین چیزوں میں شرم نہیں کی جاتی: کوئی مہمان آ جائے، آپ کے پاس پیسے نہ ہوں تو قرض لے کر خوب خدمت کریں، اپنے ماں باپ اور استاد کے آداب میں کھڑا ہونا، اس میں آپ ہی کی عزت ہے، اپنا حق مانگنا بھلے ہی وہ کم کیوں نہ ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک یادگار واقعہ: حضرت علی رضی اللہ عنہ جب بھی اذان سنتے تو کانپنے لگتے اور چہرے کا رنگ سرخ ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا تو بتایا کہ اتنی بڑی ہستی کا بلاوا آیا ہے، نہ جانے میں حق ادا کر پاؤں گا بھی یا نہیں۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ، میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ حضرت امام علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنا دشمن جانتا ہے جو بے حیا ہو اور گناہوں کو بار بار انجام دیتا ہو۔ حضرت امام جعفر صادق، غیبت کرنے والا اگر توبہ کر لے تو وہ جنت میں داخل ہونے والا آخری شخص ہوگا، اگر توبہ نہ کرے تو وہ دوزخ میں داخل ہونے والا پہلا شخص ہوگا۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ عنہ، ایسا بہت کام ہوتا ہے کہ جلد بازی کرنے والا انسان نقصان نہ اٹھائے، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ صبر کرنے والا ناکام ہو جائے۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پہ بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ انسان تین چیزوں سے محروم رہیں گے: غصے والا، صحیح فیصلے سے، جھوٹ عزت سے، اور جلد بازی کامیابی سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، برائی کرنے والا کسی کے ساتھ نیک گمان نہیں رہ سکتا، کیونکہ وہ ہر ایک کو اپنے جیسا خیال کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، لوگوں سے تکلیف کو دور کر کے خود اٹھا لینا حقیقی سخاوت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، سچے دوست خوشیوں میں اذیت اور پریشانیوں میں سہارا ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اپنی زبان کی اس طرح حفاظت کرو جس طرح تم اپنے سونے اور چاندی کی حفاظت کرتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، اپنے دوست کو اتنے ہی راز بتاؤ کہ کل کو اگر وہ تم سے دشمنی پر آمادہ ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکے۔
حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا بدکار کی دوستی سے بچنا، کیونکہ وہ تمہیں معمولی سی چیز کے بدلے میں بیچ دے گا۔ صاف نیت سے مانگا جائے تو رب نصیب سے بڑھ کر دیتا ہے۔ ندامت کے چراغوں سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اندھیری رات کے آنسو خدا سے بات کرتے ہیں۔ جب دنیا تمہیں گرانے اور جھکانے میں مصروف ہو، آپ کے لیے بہترین جگہ سجدہ ہے۔ اپنے پلان کسی کو نہ بتائیں۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہیں کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ لفظ آپ اور تم دونوں کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے، پر اس سے بولنے والے کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ بیٹی کا رشتہ نیک صالح مگر غریب لڑکے کے لیے مانگا گیا تو انکار کر دیا۔ اس بیٹی کا رشتہ ایک امیر لیکن بگڑے ہوئے لڑکے کے لیے مانگا گیا تو یہ کہہ کر ہاں کر دی کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ ارے نادان، کیا جو اللہ ہدایت دے سکتا ہے وہ مال نہیں دے سکتا؟ جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلے بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے۔ امیدوں کے آگے ٹوٹ جانا اچھا نہیں لگتا، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اچھا نہیں لگتا۔ مجھے دینے والوں کی ہی کتار میں رکھنا، میرے مالک تیرے در کے سوا کہیں سر جھکانا اچھا نہیں لگتا۔ یہ جو میں نے خود کو بدلا ہے، یہ میرا تجھ سے بدلہ ہے۔ کسی سے بے پناہ محبت میں آپ کی عزت نفس کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا، میں نے مجبوراً اسے بولنے کے ارادے کے ساتھ وضو کیا۔ وہ 2 رکعت نماز ادا کی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھے ہی تھے کہ زبان سے نکلا، نبھانا جس کو کہتے ہیں وہ کچھ ہی لوگوں کو آتا ہے۔ بڑا آسان ہے کہنا کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ آپ کا بڑا سرمایہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی غیر موجودگی میں اپنے رب سے دعاؤں میں آپ کے لیے خیر مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے بندوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ نہ درداں دے نہ فرزاں دے، سب رشتے ناتے غرضاں دے۔ بدبخت ہے وہ شخص جس نے زندگی کا بدلنے والی درجنوں کتابیں پڑھی لیکن قرآن کریم اس کے پاس گردآلود ہوتا رہا۔ اللہ کو پا کر کبھی کسی نے کچھ نہیں کھویا اور اللہ کو کھو کر کبھی کسی نے کچھ نہیں پایا۔ دوسروں کو ہر وقت تولتے رہنے والے خود اکثر بڑے ہی ہلکے ہوتے ہیں۔ عمر میں بڑا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، بڑے آپ تب ہوتے ہیں جب آپ دوسروں کو سہنا اور برداشت کرنا سیکھ جاتے ہیں۔ لوگوں سے کیا شکایت، ہم تو خود کو زہر لگتے ہیں۔ بہترین کی تلاش میں لوگ اکثر بہتر کو کھو دیتے ہیں۔ 2 وقت کی روٹی کے لیے انسان 5 وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے، جبکہ یہ جانتا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لیا ہوا ہے۔ جھوٹی محبت، میٹھی باتیں، ساتھ نبھانے کی قسمیں، کتنا کچھ کرتے ہیں لوگ صرف وقت گزارنے کے لیے۔ عورت ہمیشہ غلط شخص سے دھوکہ کھانے کے بعد مخلص شخص سے بدلہ لیتی ہے۔ ہو جائیں گے تصویر سے رنگوں کی طرح ہم وقت کی پرندوں کی طرح ہیں۔ نصیب کا لکھا مل کر ہی رہتا ہے، کب کہاں کیسے یہ سب میرا رب جانتا ہے۔ غم کی ایک بڑی خوبی یہ بھی ہے کہ یہ ہمیں رب سے جوڑتا ہے۔ دل اس سے نہیں لگانا جسے اپنے حسن پہ غرور ہو، دل اس سے لگانا جسے محبت سمجھنے کا شعور ہو۔ مرد آنکھیں نیچی نہیں کرنا چاہتا،
عورت پردے کو جہالت سمجھتی ہے، مگر دونوں کو احترام اور عزت کی تلاش ہے۔ لوگوں کے سامنے مسکراتے رہا کرو اور اللہ کے سامنے رویا کرو، کیونکہ دنیا مسکرانے والوں کو پسند کرتی ہے اور اللہ رونے والوں کو۔ زندگی ایسے جیو کہ اپنے رب کو پسند آ جاؤ۔ لوگوں کی پسند تو روز بدلتی ہے۔ رب سے عشق میں ایک مقام وہ بھی آتا ہے، دعا تو دور کی بات ہے، انسان صرف سوچتا ہے اور رب نواز دیتا ہے۔ شک نہیں بنتی کسی سے اب، بس اپنے آپ سے یاری ہے۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے، جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی کی خوبصورتی رشتوں سے ہے، اور رشتے تبھی قائم رہتے ہیں جب ایک معمولی سی مسکراہٹ اور ہلکی سی معذرت سے سب کچھ نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یقین ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو اور تم کہو کہ نہیں، میرا رب رستے بنائے گا۔ قدر کرنا سیکھیے، نہ زندگی بار بار آتی ہے نہ لوگ۔ کم صرف لوگ رشتوں کو آزماتے زیادہ اور نبھاتے کم ہیں۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ کسی کو ہر نماز کے بعد دعا میں مانگنا۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ محبت کی پہچان مقدار سے نہیں، معیار سے ہوتی ہے۔ محبت تھوڑی ملے پر سچی ملے تو زندگی سنور جاتی ہے۔ دنیا کے سبھی لوگ بہت خوبصورت ہیں، بدصورتی تو بیمار رویوں اور سوچ میں ہوتی ہے۔ بھروسہ سٹیکر جیسا ہوتا ہے، دوسری بار پہلے جیسا نہیں چپکتا۔ جب کوئی ہاتھ اور ساتھ دونوں چھوڑ دیتا ہے، تب اللہ کوئی نہ کوئی انگلی پکڑنے والا بھیج ہی دیتا ہے۔ لوگ جتنا بھی دل دکھائیں، یہ یاد رکھا کریں کہ جب اللہ کے بندے ہمیں توڑتے ہیں تو ان کا توڑنا ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے۔ زخم چھپانا بھی ایک ہنر ہے، ورنہ یہاں ہر ایک کے ہاتھ میں نمک ہے۔ اکثر لوگ الفاظ اور خیالات کا ذخیرہ ہونے کے باوجود خاموش رہتے ہیں، کیونکہ وہ ان لوگوں سے بحث نہیں کرنا چاہتے جن سے پوری شدت سے محبت کرتے ہیں۔ قبروں کے اندر لاتعداد فرد ایسے تھے جنہوں نے نماز کل سے شروع کرنی تھی۔ میری تھکن ساری دنیا، میرا سکون قرآن مجید۔